سینٹرل کانٹریکٹ کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ معاہدے میں قومی کرکٹرز کو ICC ریونیو کا حصہ بھی ملے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 25 قومی کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اعجاز وسیم باکری ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اعجاز، آگاہ کیجیے گا، تو 25 کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ میں آ گئے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور قومی کرکٹرز کا جو ڈیڈ لاک تھا سینٹرل کانٹریکٹ کے اوپر، وہ فائنلی ختم ہو گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی زیادہ اضافہ کیا ہے قومی کرکٹرز کے معاوضوں کے اندر، اور 25 کرکٹرز کو PCB نے اگلے 3 سال کے لیے کانٹریکٹ دیا ہے۔ یہ پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں یہ پہلا کانٹریکٹ ہے جو 3 سال کے لیے ہوا ہے۔ عموماً ہر سال کے لیے کانٹریکٹ ہوتے تھے، لیکن اس میں ایک شق یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ سال کے اختتام کے بعد جب نیا سال شروع ہوگا تو کرکٹرز کی سیلریز کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ اور اس میں جو پہلی مرتبہ ایک بڑی شق شامل کی گئی ہے کہ جو ICC سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریونیو ملتا ہے، اس کا بھی قومی کرکٹرز کو 3% حصہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ریڈ بال اور وائٹ بال کیٹیگریز تھیں ان کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے، اور اس میں کچھ کرکٹرز کو ڈراپ بھی کیا گیا ہے۔ فواد عالم سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر نکل گئے ہیں، عابد علی، نعمان علی، آصف علی، حیدر علی، خوشدل شاہ، عثمان قادر اور زاہد محمود سینٹرل کانٹریکٹ سے فارغ ہو گئے ہیں، جبکہ سرفراز احمد اور اماد وسیم قومی ٹیم کا حصہ نہ ہونے کے باوجود سینٹرل کانٹریکٹ میں اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور جو A کیٹیگری ہے، پاکستان کے 3 بڑے سٹار بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین آفریدی اس کیٹیگری میں شامل ہیں، اور اس کیٹیگری کے معاوضوں میں تنخواہوں میں 202% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کیٹیگری B میں 6 کرکٹر شامل ہیں اور ان کی تنخواہوں میں 144% اضافہ کیا گیا ہے۔ کیٹیگری C میں 2 کرکٹرز ہیں اور D کیٹیگری میں 14 کرکٹرز شامل ہیں اور ان کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ اور ساتھ میں آخر میں یہ بتا دوں کہ قومی کرکٹرز کی میچ فیس بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ٹیسٹ میچز کی فیس میں 50%، ون ڈے میں 25% اور T20 میں 12.5% پر میچ فیس بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اعجاز وسیم باکری، ہمیں تفصیلات سے